اور ایک بڑا اہم ایشو ہے جناب، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر تصور کریں کہ اگر کسی امتحانی مرکز میں اصل امیدوار کی جگہ کوئی دوسرا امیدوار اس کی جگہ پرچہ کر دے تو کیسا ہوگا؟ شفاعت، ہم نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے کہ آپ کے ہم نام آپ کا پرچہ دے کر آ جاتے ہیں، لیکن اب آپ کو سن کے زیادہ حیرت ہوگی کہ ہماری جیلوں میں بھی اصل مجرم کے بجائے کوئی دوسرا ان کی سزا کاٹتا پایا جاتا ہے۔ جیلوں میں جعلی قیدیوں کے انکشاف پر سندھ ہائی کورٹ نے نوٹس لیا ہے، اور جیلوں میں بائیو میٹرک نظام نہ ہونے کی وجہ سے سیکٹری محکمہ داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات کو اس حوالے سے طلب بھی کر لیا گیا ہے، اور درخواست گزار یہ کہتے ہیں کہ جیلوں میں بائیو میٹرک نہ ہونے کی وجہ سے قیدیوں کی جانچ پڑتال نہیں ہو سکتی۔ جی جناب، اور بااثر ملزمان کرتے یہ ہیں کہ جو وہاں پہ مجرمان بلکہ جو سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں وہ اپنی سزا اپنے بجائے کسی اپنے مظاہرے کو صرف گنتی پورے کرنے کے لیے وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں، اور وہ ان کی جگہ سزا کاٹتا ہے۔ یہ اس کی نوکری بھی ہے اور یہ اس کا ایک وفاداری بھی ہوتی ہے، لیکن اس سے وہ انصاف کا معیار جس کی بڑی بات کی جاتی ہے وہ کمپرومائز ہوتا ہے۔ سابق آئی جی اسلام آباد طاہر عالم صاحب اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہر صاحب، وقت دینے کے لیے۔ طاہر صاحب، یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے کہ ایک شخص کی جگہ کوئی دوسرا قیدی، کوئی دوسرا مظاہرہ اس کا جو ہے وہ سزا کاٹتا ہے۔ یہ آپ نے اپنے دور میں دیکھا ہے؟ میں نے کم ہی ایسا دیکھا ہے۔ یہ تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ملزم کی جگہ اسی ملزم کا ہم نام جس کی ولدیت بھی سیم ہو وہ غلطی سے جیل سے رہا ہو جائے، لیکن ایسا جو ہے وہ کم دیکھا گیا ہے۔ اب یہ جو 41 بندوں کا ذکر ہے، 41 بندوں کے نام آنے چاہیے تھے، اور 41 کو آپ 2 سے ضرب دے لیں تو 82 آدمی ہوئے، اور 82 بندے کب کس دور میں تھے؟ یہ کیا ابھی بھی جیلوں میں موجود ہیں؟ اگر ابھی بھی جیلوں میں موجود ہیں تو ان کو سزا ملنی چاہیے۔ یہ باقاعدہ ایک کرائم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو کسی حد تک ممکن ہے کہ سندھ میں یا کوئی اور جیلوں میں بھی جو سزا یافتہ قیدی ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیں، اپنے مظاہرے وغیرہ کو رکھوا دیں، لیکن جو دوسرے قیدی ہیں جو کہ باقاعدہ پیشیاں بھگت رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت ناممکن ہے، کیونکہ اس میں بہت سے بیریئر ہیں۔ سب سے پہلے پولیس ہے جس سے ملزم کو پکڑ کر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے، پھر عدالت ہے وہاں سے ملزم کی تصدیق ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جب ملزم کو جیل بھیجا جاتا ہے تو ڈسٹرکٹ کورٹس میں ایک ہیڈ پروفیشنٹ ہوتا ہے جو اس کے 5 انگلیوں کے نشانات جو ہیں وہ حاصل کرتا ہے اور انہیں ایف آئی اے میں بھجواتا ہے۔ پھر جیل کا اپنا سسٹم ہے، وہاں بھی انگلیوں کے نشانات وغیرہ لگائے جاتے ہیں، اور پھر جب ہر 14 دن بعد پیشی ہوتی ہے ملزم کی تو یہ اور عدالت میں آواز پڑتی ہے، تو یہ خاصا مشکل کام ہے کہ اتنا لمبا عرصہ اگر جیل کا سسٹم دیکھا جائے تو اس میں تو ایسا کوئی نقص نہیں ہے، کیونکہ آف کورس جب آپ نے جیسے بولا کہ پورے ہاتھوں کے پرنٹس لیے جاتے ہیں، 14 دن بعد پیشی بھی ہوتی ہے، تو بڑا ہی مشکل ہے کہ آپ اگر میرا نام مدھیہ نقوی ہے اور میں باثر اور میں کسی اپنی ڈومیسٹک ہیلپ کو مدھیہ نقوی کے نام سے جیل کرتا لوں، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں پھر تو جی یہ سندھ میں وڈیراازم ہے، کوئی ممکن ہے وہاں ایسا ہوتا ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا ادروائز جو جیلوں کا سسٹم ہے اور ریکارڈ کیپنگ ہے وہ کافی مثالی ہے اور پنجاب کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مجھے مشتاق اوان صاحب ہیں جو ریٹائرڈ ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے ہوئے، وہ بتاتے ہیں کہ 2000 میں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، حاضر سرور بریگیڈیئر باقر صاحب، وہ پنجاب کے آئی جی جیل خانہ جات مقرر ہوئے۔ ان کے فادر جو ہیں فیض احمد فیض جو مشہور شاعر ہیں، ان کے جیل کے ایام کے متعلق ایک بک لکھنا چاہتے تھے، تو یہ مشتاق اوان صاحب کو لائزن افسر مقرر کیا گیا، یہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے اس وقت۔ تو فیض احمد فیض صاحب ایک پنجاب میں رہے تھے ساہیوال جیل میں، اور اس کے بعد وہ رہے تھے حیدرآباد جیل میں سندھ میں۔ تو جب انہوں نے حیدرآباد جیل میں فیض احمد فیض جو کہ 20-25 سال پہلے رہے تھے جیل میں، وہاں سے ان کا ریکارڈ لیا تو ایک ایک چیز موجود تھی کہ انہوں نے کون سی سگریٹ کس دن منگوائی، انہوں نے صابن کون سا منگوایا، اور ان کا مشقتی کا کیا نام تھا۔ یہ چلیں ہائی لیول قیدیوں کے حوالے سے یہ بات کی جا سکتی ہے، ان کی بڑی اچھی ریکارڈ کیپنگ ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے، عدالت نے ریمارکس بھی دیے ہیں
کہ بایومیٹرک نظام موجود نہیں ہے، بایومیٹرک اٹینڈنس کسی قیدی کی روزانہ کی بنیاد پہ نہیں ہوتی. آپ کے خیال سے یہ پاسبل ہے اور کتنی ضرورت ہے اس کی؟ اس کی انتہائی شدید ضرورت ہے، اور مجھے اس میں دو قسم کے ایشو آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بہت سے قیدی جو ہیں ان کے شناختی کارڈ ہی نہیں بنے ہوتے، کیونکہ قیدیوں کی بہت ایک ایسی تعداد بھی ہے جو کہ آوارہ گرد قسم کے ہیں جو اپنے شناختی کارڈ نہیں بناتے. تو ایک تو نادرا کا پورا سسٹم ہونا چاہیے، یا ان کی موبائل لیب ہونی چاہیے جو وہاں ہر ہفتے میں 1 دن یا 2 دن جائیں اور ان کے شناختی کارڈ بنائیں. اور پھر نادرا ہر ڈسٹرکٹ جیل میں اور ایون تھانوں میں بھی ایک بایو میٹرک سسٹم نادرا کو پرووائڈ کرنا چاہیے. اور نادرا نے کافی پیسے کما لیے، مجھے چاہیے کہ جیل خانہ جات اور تھانوں میں یہ فری آف کاسٹ سسٹم دیں، عدالتوں میں بھی ایسا سسٹم ہو تاکہ یہ جو 2 نمبری ہے یہ نہ ہو سکے، اور اس طرح کے باثر لوگ جو ہے اپنی جگہ کسی دوسرے شخص کو نہ بھیج سکیں. صحیح. بہت بہت شکریہ جی. طاہر عالم صاحب سابق آئی جی پی اسلام آباد ہمارے ساتھ موجود بتا رہے تھے کہ بڑا ضروری ہے کہ یہ بایو میٹرک نظام ساتھ ہی اس کے ساتھ نادرا کا نظام بھی منسلک کیا جائے تاکہ جیلوں کے اندر یہ جو جعلی قیدی ہیں ان کا سد باب ہو سکے.